الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من عجل۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، اور درود و سلام آخر الزماں پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کے قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ عجلت اور جلد بازی یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسانی کمزوریوں میں سے ایک یہ بہت بڑی کمزوری ہے، جلد بازی سے کام لینا، عجلت سے کام لینا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عجلت کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا۔ عجلت کیا ہوتی ہے، جلد بازی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا، اسے عجلت کہتے ہیں۔ عجلت کے نقصانات بیسیوں ہیں، میں ایک نقصان کی طرف آج اشارہ کروں گا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کی حدیث ہے، فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک انسان عجلت سے کام نہیں لیتا، جلد بازی سے کام نہیں لیتا، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب عجلت کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فیقول دعوت ربی دعوت ربی، میں نے اپنے رب کو بہت پکارا ہے لیکن میرا رب میری پکار نہیں سنتا۔ یہ سوچ کر وہ اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنے میں پھر وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، جب بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کریں، جب بھی اللہ سے آہوزاری کریں، سب سے پہلے اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ میں اپنے رب سے مانگنے لگا ہوں، میرا رب قادر مطلق ہے، وہ مجھے دے دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، یا جو مانگوں وہ جیسے مانگوں سب کچھ دے دے، یا اس کے اندر ترمیم کر دے، یہ اس کے اختیارات ہیں۔ مجھے اپنے دھر سے وہ دھتکار دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ مجھے وہ قبول کر لے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر وہ مجھے میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، میں نے تب بھی اسی در پہ رہنا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر بھی میں نے اسی در پہ رہنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کیجئے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، کتنے پیغمبروں کے وہ جد ہیں، اور پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ جد ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور دوسری دعا کیا کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس شہر کے باشیوں کو پھلوں کا رزق دے۔
اب ذرا غور کیجئے، اتنا کہنے کے بعد پھر شرط لگا دی، فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس شہر کے وہ باسی جو اللہ پہ ایمان لائیں، جو روز قیامت پہ ایمان لائیں، اللہ انہیں رزق دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اس کے وہ رہنے والے جو تیرے اوپر ایمان لائیں، جو قیامت کے دن پر ایمان لائیں، ان کو تو نے پھلوں کا رزق دینا ہے۔ یہ دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے اس دعا کے اندر ترمیم کر دی، ایسے ہی وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیا کہا؟ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، میرے ابراہیم تم تو یہ کہتے ہو کہ اس شہر کے صرف مومنین کو میں رزق دوں، نہیں، وَمَنْ كَفَرَ، جو میرا انکار کرے گا، جو میرے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوگا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قلیلا، وہ فائدہ کم ہوگا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، یہ الگ بات ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن یہ تیرا کہنا کہ اس شہر کے صرف مومن باسیوں کو رزق دوں، یہ میں تیری بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو بھی من وعن قبول نہیں فرمایا۔ اور پھر اگلی دعا سنیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چند آزمائشوں سے نکال کر جب کندر بنا دیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں سے پورے اترے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ارے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دل مچلا، فرمایا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی۔ یہ منصب عطا کر اللہ نے پھر ترمیم کر دی، فرمایا سن لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ میرے کہنے کا مطلب بھائیو، اللہ کے جب آپ در پہ بیٹھتے ہیں، یہ مت سوچئے کہ ہمارا رب وہ جیسے ہم کہتے چلے جائیں گے اسی طرح کرتا چلا جائے گا۔ ایسے ہوتا بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مرادیں پوری کر دیتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ بہتر سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے اندر جو ہے ترمیم کرتا ہے، اللہ کی مرثیہ قبول کرے، اللہ کی مرثیہ وہ قبول نہ کرے۔ اور پھر دعا کرتے ہوئے انسان کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے۔ اپنے اللہ سے جب مانگیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ۔ میں ابھی بیٹھا تھا بھائی کے کمرے میں، تو مجھے ایک اپنے استاد محترم کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ہمارے استاد محترم تھے مولانا عبدالرشید اٹاروی رحمہ اللہ۔ 6 بچیاں دی اللہ رب العالمین نے، اور پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ مامو خانجن تعلیم الاسلام میں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ جب 6 بیٹیوں کے بعد ایک اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں، ابھی بیٹے کی 6-7 ماہ عمر ہوتی ہے تو بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ مامو کانجن سے تانزلہ والا کی طرف ریل گاڑی پہ سوار ہیں، بیوی نے اپنی گود میں بچے کو ڈالا ہوا ہے اور رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کملیے رو نہیں، دعا کرتے ہم سے کوتاہی ہو گئی، دعا کرتے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، یہ کہا ہی نہیں اللہ لمبی عمر والا دے دینا، ہم بیٹا ہی مانگتے رہے، ہم یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ بیٹا بھی دے اور لمبی عمر والا بھی دے۔ اور آپ دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے اولاد دے، کیا کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام صرف اولاد نہیں مانگتے، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ذریۃ طیبہ، اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد دے۔ تو بھائیو جب اپنے اللہ سے مانگو، رزق مانگو تو حلال مانگو، اولاد مانگو تو پاک مانگو، اور پھر اپنے لیے اگر حیات مانگو تو عافیت والی مانگو، اور اپنے اللہ سے کبھی عذاب کی طلب نہ کرو۔ یہ انسان جلد بازی میں آ کر بعض اوقات یہ بد دعاؤں پہ اتر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی ہے
او میرے بندے، اگر تجھے یہ یقین ہے کہ تیرے کہنے پر میں نے تیرے اوپر عذاب نازل کر دینا ہے تو پھر کیوں نہیں تو مجھ سے میری رحمت ہی مانگ لے؟ اگر تیرے کہنے پہ میں نے عذاب دے دینا ہے تو تیرے کہنے پہ پھر میں رحمتیں بھی تو نازل کر سکتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے، کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیجئے، اپنے رب کے در پہ بیٹھے رہیے، مانگتے رہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرا تو یہ وجدان کہتا ہے، ایک ہوتی ہے عطا اور ایک ہوتی ہے دعا۔ دعا عطا سے دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے، دعا عطا سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن اللہ عطا کیوں کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں میرا بندہ مایوس نہ ہو جائے، نہیں تو اللہ کو اپنا بندہ اپنے در پہ اپنا سر رگڑتے ہوا بڑا پسند آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر ایک رکوع اور سجدے دو رکھے ہیں۔ جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سجدے کے اندر خوب دعائیں کیا کرو، کیونکہ سجدے کے اندر اللہ دعاؤں کو بڑا قبول فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سجدے کی حالت ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب انسان اپنے جسم کا سب سے بلند حصہ سر اور اپنی سب سے معزز پیشانی اللہ کے سامنے خاک پہ رکھ دیتا ہے اور یہ عملاً ثابت کر دیتا ہے، اللہ میں اس سے زیادہ نیچے نہیں جھک سکتا، اس سے نیچے کوئی اور نہیں، اللہ تجھ سے بلند کوئی اور نہیں ہے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جب انسان یہ دعائیں کرتا ہے نا، اور پھر انسان سجدوں سے اٹھتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اپنا بندہ، اللہ کہتے ہیں چلو پھر سجدے میں چلے جاؤ، انسان پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بڑا پسند آتا ہے وہ انسان جو اللہ کے در پہ بیٹھا رہے، اللہ کے در پہ اپنے دامن کو پھیلائے رکھے۔ یہ جو اللہ عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ میرا بندہ کہیں مایوس نہ ہو جائے، نہیں تو اللہ کو اپنا وہ بندہ جو اس کے در پہ ہمیشہ اپنا دامن پھیلائے رہتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ مجھے کسی عالم دین نے ایک خواب سنایا، میں آپ کے سامنے وہ رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، اللہ اکبر، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ظہر کی یا عصر کی، اور پھر طواف کرتے ہوئے جب طواف کا اختتام ہوا 2 رکعتیں پڑھی، ایک سائڈ پر ہو کر میں لیٹ گیا تو مجھے خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، او اللہ کے بندے تیری زندگی کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ خواب کے اندر کہنے والا کہہ رہا ہے۔ یہ آدمی ڈرا، عالم دین تھا، گھبرایا، کھڑا ہوا، بیدار ہوا، اپنے دوستوں سے ذکر کیا، کہا یار میں نے اتنا عجیب خواب دیکھا ہے کہ مجھے یہ کہنے والا کہہ رہا ہے تیری زندگی کی عبادتیں رائے گاہ چلی گئی، اللہ ان کو قبول نہیں فرما رہا۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی، دوستوں سے کہا میرے لیے دعائیں کرو، میرے لیے دعائیں کرو۔ اور جب پھر نماز کا وقت ہوا تو وضو کے لیے اس نے جب اپنے بازو اوپر کرنے شروع کیے تو ساتھی کہنے لگا اللہ کے بندے ابھی تو تمہیں خواب میں یہ پیغام ملا ہے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں، اور تو پھر اسی اللہ کے سامنے عبادت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو اس عالم دین کی زبان سے یہ جملے نکلے، کہا وہ مالک قبول کرے تب بھی اسی در پہ رہنا ہے، وہ نہ قبول کرے تب بھی اسی در پہ رہنا ہے، میرا کوئی اور در ہے جو نہیں، کس در پہ جاؤں؟ اگر وہ مجھے دھتکارتا ہے تب بھی اسی در پہ ہوں، اگر وہ مجھے قبول کرتا ہے تب بھی اسی در پہ ہوں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی اور در نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم نے اپنے اللہ ہی کے سامنے دامن پھیلانا ہے اور اپنے اللہ سے ہی دعائیں کرنی ہے۔ قبولیت میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔